معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ دور کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا کہ اس کے چچا زاد بھائیوں نے دولت کے لالچ میں آ کر اس کا قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد خود ہی ہنگامہ شروع کر دیا۔ آخر کس نے اس کا قتل کر دیا؟ میرے بھائی کو کس نے مارا؟ خوب واویلا مچایا۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وہ دور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ دعا فرمائیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ دعا فرمائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی اصل بات کو ظاہر کر دے، اللہ تبارک و تعالی خبر کر دے کہ آخر کس نے اس کا قتل کیا ہے۔ اس پر خدا کا حکم یہ ہوا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول پر مارو، یعنی کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے اور اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے ایک ٹکڑے سے مقتول پر رکھا جائے یا مارا جائے، تاکہ جس کا قتل کیا گیا ہے وہ زندہ ہوگا اور وہ خود ہی بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے، اس کا قاتل کون ہے۔ لوگوں نے یہ بات سن کر حیران ہو کر پوچھا کہ کیا مذاق تو نہیں کر رہے ہیں آپ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا معاذ اللہ، کیا میں کوئی ایسی فضول بات کروں گا؟ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا تو پھر آپ بتائیے کہ گائے کیسی ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا فرماتا ہے کہ نہ وہ بہت بوڑھی اور نہ بالکل نو، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہو۔ لوگوں نے کہا خدا سے یہ بھی پوچھ دیجئے کہ اس کا رنگ کیا ہو۔ فرمایا کہ خدا فرماتا ہے کہ ایسی پیلی گائے ہو کہ جس کی رنگت ڈبڈباتی ہوئی اور دیکھنے والوں کو خوش کر دینے والی ہو۔ لوگوں نے پھر کہا کہ گائے کی ہر حیثیت کے متعلق ذرا تفصیل سے پوچھ دیجئے، ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا فرماتا ہے کہ ایسی گائے ہو جس سے کوئی خدمت نہ لی گئی ہو، نہ ہل جوتی گئی ہو، نہ اس سے کھیتی کو پانی دیا گیا ہو، اور بے عیب ہو، جس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ اب وہ لوگ اس قسم کی گائے کی تلاش کرنے لگے، اس گائے کو ڈھونڈنے میں لگ گئے، مگر ایسی گائے کا ملنا مشکل تھا۔ ہاں، ایک گائے کے متعلق انہیں پتا چلا کہ وہ گائے ان صفات سے موصوف ہے۔ وہ گائے ایک یتیم بچے کی گائے تھی، اور اس کا قصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح آدمی تھا، بڑا نیک آدمی، جس کا ایک چھوٹی عمر کا بچہ تھا، اور اس کے پاس سوائے ایک گائے کے بچے کے کچھ نہ رہا۔ اس نے اس بچیا کی گردن پر مہر لگا کر اسے چھوڑ دیا اور بارگاہ حق میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں اس بچیا کو اپنے بیٹے کے لیے تیرے پاس امانت رکھتا ہوں، میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے تو یہ اس کے کام آئے۔ اس مرد صالح کا تو انتقال ہو گیا اور بچیا جنگل میں پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو باپ کی طرح صالح اور نیک رہا، اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا۔ ایک روز اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا، تمہارے والد نے فلاں جنگل میں تیرے لیے ایک بچیا چھوڑ دی ہے، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اس کو جنگل سے لے آ اور اللہ سے دعا کر کے وہ تجھے تیری امانت عطا فرما دے۔ چنانچہ وہ لڑکا جنگل پہنچا اور اپنی گائے کو دیکھ کر ماں کی بتائی ہوئی نشانیاں اس میں پا کر اسے پہچان لیا اور خدا کی قسم دے کر اسے بلایا تو گائے فوراً حاضر ہو گئی۔ وہ اسے لے کر ماں کے پاس پہنچا۔ ماں نے حکم دیا کہ جاؤ اسے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر بیچ آؤ، اور شرط یہ کی کہ جب سودا ہو جائے تو ایک بار پھر مجھ سے پوچھ لیا جائے۔ سودا ہونے کے بعد اسے دینا بلکہ مجھ سے ایک بار پھر پوچھ لینا۔ اس زمانہ میں گائے کی قیمت 3 دینار تک ہی ہوتی تھی۔ وہ لڑکا گائے لے کر بازار پہنچا تو ایک فرشتہ خریدار کی شکل میں آیا اور اس گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر اس شرط کے کہ لڑکا اپنی ماں سے اجازت لینے نہ جائے، یہیں کھڑے کھڑے خود ہی بیچ ڈالے۔ لڑکے نے منظور نہ کی اور کہا کہ ماں سے اجازت لیے بغیر میں ہرگز کوئی سودا نہ کروں گا۔
میری ماں نے، میری والدہ نے کہا ہے کہ جب سودا ہو جائے، جب بات ہو جائے تو پہلے مجھ سے اجازت لے لینا، مجھے خبر کر دینا، تب اس کے بعد ہی گائے بیچنا۔ پھر گھر آ کر ماں کو سارا قصہ سنایا۔ ماں نے 6 دینار پر گائے بیچ دینے کی اجازت تو دے دی، مگر دوبارہ بے ہو جانے یعنی کہ بکنے کے بعد پھر اپنی مرضی دریافت کر لینے کی پابندی لگا دی کہ دوبارہ اگر تمہارا سودا 6 دینار پر ہو جائے تو پھر آنا مجھ سے پوچھنے کے لیے، جب میں اجازت دوں گی تبھی اس گائے کو بیچنا۔ وہ لڑکا پھر بازار میں آیا اور وہی فرشتہ خریدار بن کر آیا اور 12 دینار قیمت لگا دی، مگر اس شرط پر کہ لڑکا ماں سے اجازت لینے نہ جائے۔ لڑکے نے یہ بات پھر نامنظور کر دی اور ماں سے آ کر سارا حال بیان کیا۔ ماں سمجھ گئی کہ یہ خریدار کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ لڑکے سے کہا کہ اب جو خریدار آئے تو اس سے کہنا کہ آپ ہمیں یہ گائے بیچنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی بات اس خریدار سے کہہ دی تو فرشتے نے کہا کہ ابھی اس گائے کو روکے رکھو، جب بنی اسرائیل خریدنے کے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے۔ لڑکا گائے کو گھر واپس لے آیا۔ یہ گائے ہی ایک ایسی گائے تھی جس میں خدا کی بتائی ہوئی ساری صفات پائی جاتی تھی، اور جس کی بنی اسرائیل کو تلاش تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو اس گائے کا پتہ چلا تو مکان پر پہنچے تو اس گائے کی یہی قیمت مقرر ہوئی کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کر دی گئی، اور بنی اسرائیل نے اسے ذبح کیا اور اس کے گوشت کے ٹکڑے سے اس مقتول کی لاش پر مارا گیا۔ تو وہ زندہ ہو کر کہنے لگا کہ مجھے میرے چچا زاد بھائی نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ قاتل کو بھی اقرار کرنا پڑا اور وہ پکڑا گیا۔ عزیزان محترم، خدا کی بتائی ہوئی گائے کے ٹکڑے میں اگر اتنی برکت ہے کہ مردے سے لگ جائے تو وہ زندہ ہو جائے، تو جو خدا کے مقبول بندے ہیں ان کے وجود کیوں نہ لاکھوں برکتیں اور کرامتیں ہوں گی، اور کیوں نہ ان کے اشارے ہی سے مردوں کو زندگی مل جائے گی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ظالم لاکھ چھپا کر ظلم کرے، مگر اس کا پول کھل ہی جاتا ہے اور ایک نہ ایک دن کھل کر ہی رہے گا۔ اور جس طرح حکمت ربانی سے بنی اسرائیل کے مقتول کے قاتل کا پتہ چل گیا، اسی طرح کل قیامت کے دن حکمت ربانی سے ہر ظالم کا پتہ چل جائے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں کا وجود بڑی نعمت